بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ اس میں کرنٹ ہے تو پھر تو نہیں نا ہاتھ لگاؤں گا میں. پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے میرے لیے نقصان ہوگا، لیکن اس کا علم ہونا ضروری. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 1.5-2 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا تھا ہم نے بچی کے لیے، اور میں تو ایک دوست کی ایک دفعہ بات سن کے حیران ہوا، کہنے لگے میں تو غلط تاریخ بتا کے آیا ہوں ٹیلر کو جس سے میں نے بچے کی شیروانی بنانی تھی. شادی اس سے 10 دن بعد ہے، لیکن تاریخ اس لیے 10 دن پہلے کی بتائی ہے کہ وہ لیٹ نہ کرے. یہ میں حالانکہ معاذ اللہ ایسا کرنا درست نہیں، آپ سچ بولیں. تو میں نے کہا کتنے دن پہلے آرڈر دیا؟ کہنے لگے 1 مہینہ پہلے شیروانی والے کو کہا ہے. وہ خدا کے بندو، فرنیچر سے گھر آباد ہوگا، شیروانی سے گھر آباد ہوگا. آپ جو ضروریات جمع کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھر آباد ہوگا. آپ نے انہیں مسائل سے تو آگاہ نہیں کیا. کاش ایک حدیث باپ نے بیٹی کے دل میں اتاری ہوتی، ایک، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پردے کی پابند ہو، نماز کا خیال کرے، شوہر اس کا راضی ہو، اگر دنیا سے جائے گی تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کر دے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاش ایک حدیث اپنے بیٹے کے دل میں یہ اتاری ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. وہ دوستوں میں کتنا بہتر ہے یہ یہاں ڈسکس نہیں، یہ مطالبہ نہیں. وہ کاروبار میں کتنا آگے ہے، تیز ہے، چست ہے، سمارٹ ہے، اس کی اپنے گھر والوں کے حق میں، بیوی کے حق میں اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کا مزاج پیدا کریں، طلب علم کریں، آپ چیزوں کو سیکھیں. دوسری بات یہ کہ پھر جو سیکھیں نا وہ بحث کے لیے نہیں سیکھیں. ایک طالب علم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ، ان کا خیال تھا شاید میں انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گا. کہنے لگے کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں. تو میں نے کہا کہ آپ اگر تو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صرف جمعے میں سنانے کے لیے تو پھر تو مشکل ہے. آپ کتاب پڑھیں اپنی تربیت کے لیے، آپ مطالعہ کریں اپنے علم میں اضافے کے لیے. اور وہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو کتاب جب تیرے ساتھ ہی گفتگو نہیں کر رہی تو پھر تو سیکھ کے آگے کیا پڑھائے گا. اس کے ساتھ پہلے وابستگی پیدا کریں، اور پھر یہ کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں. آپ کی زندگی اگر عمل والی ہو جائے گی نا، عمل والی یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ 2 کشتیوں کے مسافر نہیں. آپ محسوس کریں گے کہ میری ایک لائن ہے، ایک راستہ ہے، میں اس پر سیدھا جا رہا ہوں. آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لمبی تقریر سننی ہے، میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں، میں نے 50 سال سنی ہیں. میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں آپ کے ذہنوں میں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت گزر رہی تھی، اگرچہ بڑی گناہگار تھی، اس کے نامہ اعمال میں بڑے سیاہ ترین گناہ تھے، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، کنویں سے نکال کر کے اللہ نے اس کی بخشش کر دی. میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، جلدی سے بتائیے گا یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے؟ جو نہیں بول رہے ان کا کیا خیال ہے؟ سنی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے. یعنی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں نے پہلے نہیں سنی. میرے عزیز، میرا سوال یہ ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سنی تو ہم سب نے ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو بہت گناہگار عورت کی بخشش ہو گئی، لیکن یہاں روڈ پہ کتا اگر ٹکرا جائے کسی گاڑی سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ 2 لوگ نیچے اتر آئے ہوں کبھی کہ ہم نے حضور کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اس سے نیکی کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے. اترنا چاہیے تھا نا قوم کو، نیچے اٹھانا چاہیے تھا نا. یہاں تو کتا سڑک پہ مر گیا، پھر وہ مر ہی گیا، لیکن اس کا گوشت بھی گاڑی کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا.
تو بتاؤ کتاب و سنت کس لیے سنتے ہیں؟ کانوں کے مزے کے لیے؟ 3-4 گھنٹے کی تقریر کس لیے سنتے ہیں؟ کچھ لذت حاصل ہو جائے؟ جب سب کو حدیث آتی ہے، سب نے سنی ہے، سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نصیحتیں فرمائیں، تو ایک محبوب نے بات یہ فرمایا اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رب کے رستے میں جہاد کرتے ہیں تو کوئی اگر انہیں ملامت کرے تو پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں کی گڈ بک میں آنا ان کا مقصود نہیں ہوتا، وہ تو ساری زندگی ٹکرا کے گزار دیتے ہیں، ان کا مزاج اور ماحول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی دین کے راہ میں، یعنی تم دین پہ عمل کر رہے ہو، کوئی ملامت کر رہا ہے، او مولوی صاحب، او پاداڑی آلیا، او حافظ جی، تو اگر یہ کسی بندے کو دقت ہو رہی ہے داڑھی پگڑی سے تو اس کا تو مزہ لینا چاہیے۔ کیوں کر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں تے چولی پا لئیے پنجے سوٹیے نا، یہ تو مزے والی بات ہے۔ اس پہ پریشان ہو جانا مجھے ایک بندے نے یہ کہہ دیا تو کمزوری کی بات ہے، آپ کو تو اس پہ راضی ہونا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کوئی ملامت کرے نا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ ابھی دین سیکھا ہے انہوں نے، کیونکہ دور تھا وہ جب صحابہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باتیں سیکھا کرتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری ذرا باہر نکلنے لگے تو ایک صاحب نے انہیں مشورہ دیا اور بڑا مخلصانہ دیا اور صحیح دیا، کہنے لگے اب حالات ابھی کچھ زیادہ مسلمانوں کے حق میں نہیں، آپ ذرا باہر نکلیں تو اتنی جلدی نہ بتائیے گا میں مسلمان ہو گیا، لوگ تکلیف دیں گے۔ تو یہ بڑے وزادار لوگ تھے، بڑے بردبار لوگ تھے، دل دریات سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کیا کہا آپ نے؟ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے؟ تو کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں کہیں، میں ابھی تو وعدہ کر کے آیا ہوں پرواہ نہیں کروں گا، تو میں نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل نہ کروں، میں اس پر عمل نہ کروں، پھر میرے عزیز جو سیکھا ہے وہ تو عمل کے لیے سیکھا ہے۔ کیا کہا کرتے تھے حضرت قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب؟ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، آگے بڑھو، جو سیکھا ہے عمل کے لیے سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔